اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے، اور میری پہچان کسی اور حوالے سے نہ ہو، میری پہچان کسی اور حوالے سے نہ ہو، اقتدار در سلطان عرب مل جائے، اور آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے، اور دینا قسطوں پر مظفر کو محبت اپنی، دینا قسطوں پر مظفر کو محبت اپنی، جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے، جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پیش کی جانے والی یہ خصوصی رمضان اپیل 2025 کی نشریات، جو کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV پہ۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا پر نور، پر رونق، پر مسرت، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک میں مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دھلوائیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کریں، اور ایسے بن جائیں جو اللہ اور اس کے محبوب نبی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین لوگ ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ کرنے والے لوگ۔ ناظرین محترم، KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دیتا آ رہا ہے، اور گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، یا بیوہ عورتیں، یا ایسے کوئی سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ناظرین محترم، KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہمیشہ ایسے لوگوں کی عزت نفس کا بھرم رکھتے ہوئے اپنی خدمات کو سارا سال بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ اور آج کی یہ نشست، جو کہ رمضان اپیل کے حوالے سے خصوصی طور کے پر سجائی گئی ہے KGN کی جانب سے، رمضان کے حوالے سے کچھ پیکیجز KGN نے ترتیب دیے ہیں، جس کے اندر اگر رمضان المبارک کا راشن پیک آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10,000 روپیز میں آپ یہ راشن پیک جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ 2 سے 3 افراد، 4 افراد تک یہ کوئی فیملی اگر مشتمل ہے تو یہ راشن پیک جو ہے وہ 4 افراد تک کی مشتمل فیملی کے لیے کافی رہے گا، جو کہ آپ 10,000 روپیز میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ افطار کے دسترخوان ہماری جانب سے لگائے جاتے ہیں KGN کی جانب سے، افطار اور اس کے ساتھ کھانا، ان دونوں چیزوں کا پیکیج ہے۔ اگر آپ کسی کو افطار اور کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر KGN کے ساتھ تعاون کر کے اس پیکیج میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہو، اگر آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو 50,000 روپیز کا ایک پیکیج جو ہے KGN نے ترتیب دیا ہے، اس میں بھی آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اور ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ، جو کہ سارا سال سے الحمدللہ KGN کی جانب سے جاری و ساری ہے، اگر آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ 35,000 پاکستانی روپیز میں اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں انتہائی ممتاز و معروف عالم دین، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کے ساتھ ممتاز و معروف ثنا خانہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھائی محترم علی احمد چوہان صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور گزارش کروں گا آغاز میں علی احمد چوہان صاحب سے کہ حمد رب جلیل کے چند اشعار آپ پروگرام میں شامل کریں۔ بے نوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے ہیں، ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں،
خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا اللہ لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں بندہ کون کسے نو کیڑے سکدا ہے ایک صرف دعا کر سکدا ہے ہووے سجن دے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکدا ہے جے منگنائی تے رب تو منگ جڑا اصل عطا کر سکدا ہے جڑا پوچھوں کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدا ہے ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل مولا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور اللہ ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں کیا بات ہے ماشاءاللہ علی حیدر چوہان صاحب ماشاءاللہ اپنے خوبصورت مخصوص دلنشین انداز میں حمد رب جلیل کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے میں قبلہ مفتی صاحب کی جانب آؤں گا اور مفتی صاحب ہم نے رمضان المبارک کے پیکیجز جو KGN نے ترتیب دیے ہیں اس کا ذکر کیا اس میں ایک پیکیج آ رہا ہے افطار کا اور کھانے کا تو کھانا کھلانا تو بہت بڑا ثواب ہے افطار کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے کسی بھی روزے دار کو افطار کرانا اور کیا یہ ضروری ہے کہ کسی کو افطار کرا رہے ہیں تو کوئی بہت زیادہ بھر کے کرانا چاہیے یا کوئی ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا ایک کھجور سے بھی کرا دے اس کا بھی اجر و ثواب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم صدق اللہ مولانا العظیم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم آپ نے بڑا خوبصورت سا انٹرو لیا اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک یقیناً تمام قمری ماہ میں یکتا و یگانہ ہے نیکیاں کمانے کا مغفرت کرانے کا جہنم سے آزاد کروانے کا لوگوں اور رحمت و برکت حاصل کرنے کا مہینہ ہے اس سے کوئی شبہ نہیں کوئی شک نہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں حقیقت میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ میں نے اس لیے کیا کہ میں نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ رمضان کیا آتا ہے کہ جگہ جگہ بورڈ لگ جاتے ہیں ہمیں زکوٰۃ دیں ہمیں زکوٰۃ دیں ہمیں فطرہ دیں ہمیں زکوٰۃ دیں واللہ عالم بالصواب کتنے مخلص ہیں کیا نہیں ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا لیکن پھر بھی میں دینی نقطۂ نظر سے بتا دوں کہ زکوٰۃ جو ہے ہر ہمہ شمہ کو دینے کی چیز نہیں ہے اچھا جب تک کہ آپ کو وثوق نہ ہو جائے کہ یہ شخص نہ زکوٰۃ کو ضائع کرے گا نہ اس سے کوئی چھین کے لے جائے گا نہ کہہ لیجئے کہ صاحب یہ غلط راستے پہ استعمال کرے گا ٹھیک ہے ادارے ہیں بہت سارے صاحب ہیں کسی بلڈنگ کو نہیں دی جائے گی پاگل کو نہیں دی جائے گی
زکوٰۃ کے تو یہ حال ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس کے اندر جو فطرانہ ہے وہ بھی اس کے اندر رمضان کے یہ روزوں کا فطرانہ ہے. اب روزہ کھلوانے سے متعلق آپ سوال فرما رہے ہیں تو اتنا یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ کھلوانے کا اجر و ثواب. اب آپ یہاں سے کمپیئر کریں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. اللہ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. ہر عبادت کا کہیں نہ کہیں پر ثواب یعنی ثواب بمانے بدلہ ہے. عبادت اس سے اعلان ہو چکا ہے. اب یہی سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا دے گا کیونکہ اتنی بڑی سرکار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا اتنی بڑی سرکار سے جو ملے گا بڑے ہی ملے گا. ہائے ہائے آہا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا. وہ کیا جزا ہے؟ اب اتنا بڑا یہ فعل ہے یا یہ کام ہے یا یہ عبادت ہے اور اس کے اندر اگر کوئی شخص کوئی روزہ رکھا ہوا ہو اور اس کا روزہ کھلوا رہا ہو سرکار دو عالم نے فرمایا تو بھائی یہ سمجھ لیجیے کہ اس کو تو روزے کا ثواب اپنا مل رہا ہوگا لیکن کھلوانے والے کو اس کے روزے کا اتنا ہی ثواب مل رہا ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. اب سرکار دو عالم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں تو ہر کوئی طاقت تو نہیں رکھتا ہے روزہ کھلوانے کا. تو رسول اللہ نے فرمایا اب وہ آپ کے جواب ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا کوئی بات نہیں ایک کھجور پہ کھلوا دیجیے، واہ. ایک گھوٹ بکری کے دودھ پہ کھلوا دیجیے، نہیں ہے تو ایک گھوٹ پانی پلوا اس دیجیے. کا اجر بھی اللہ پاک دے گا. اس کا بھی یعنی وہی اجر ہے. واہ. پورا ثواب مل رہا ہے روزہ کھلوانے کا. جس طرح روزے کا جو ثواب ہے وہ اس کو مل رہا ہے. واہ. تو یہ بتائیے آپ کہ اتنا بڑا انعام و اکرام اور یہ پورا عشرہ گیا رحمت کا. کل سے اب وہ مغفرت کا شروع ہو رہا ہے. بالکل. واہ. تو یہ 3 عشرے جو ہیں یہ بھی بڑے یکتا و یگانہ ہے. اب ساری مغفرت کی باتیں ساری کے ساری اس پورے 10 دن کے اندر کل سے جو شروع ہو رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ رمضان شریف ہے ہی عبادت اور ریاضت کا مہینہ بے تحاشا. یعنی کوئی مہینے میں اتنی عبادت نہیں بتائی گئی ہے جتنی رمضان شریف میں. اب اسی کے اندر لوگ زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، فطرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد کام ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بس یہیں تک بتایا اجر و ثواب یا یہی فعل بتائیں یا یہی کام بتائیں یا یہی عمل بتائیں؟ نو. ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ. انفاق کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے میرے بندوں کو دو. واہ. پوچھا کہ کتنا دیں، بندوں کو کتنا دیں، کیسے دیں؟ تو جواب یہ آیا قل العفو، جو تمہاری ضرورت کے بعد بچے وہ دے دو. اللہ اللہ. یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیے. اللہ. یسألونک ماذا ینفقون، ہم دیں کتنا دیں اس میں، یعنی لمٹ نہیں بتایا کہ جو تم کو دیا ہے اس میں سے. اس کا حدیث پاک سے جواب کہاں ملے گا؟ انفاق کا. یعنی آپ کے پاس اتنا پیسہ زکوٰۃ فطرانہ دینے کے بعد اس کا آپ کو جواب ملے گا جو دنیا میں سب سے پہلے جس کا یہ نظیر کسی بھی میتھالوجی میں نہیں ملتی وہ مواخات کا درس ہے. جو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ لوگ آئے تو لوگوں نے اپنے مال کو رکھ کر وہاں کے انصار نے مددگار، انصار مین مددگار، ان انصاریوں نے رکھ کر اپنے مال کو آدھا نصف خود لے لیا رکھا اور آدھا اپنے بھائی آنے والے کو دے دیا مہاجر کو. اللہ اللہ. یعنی یہ کوئی میتھالوجی اس کا نظیر پیش نہیں کر سکتی. یہ صرف اور صرف
اسی لیے جب کوئی تحقیق کرنے جاتا ہے نا جب اسلام کی اور ڈیپتھ میں جا کے دیکھتا ہے اور تعلیمات رسول صلی اللہ تعالی وسلم دیکھتا ہے، رسول اللہ کی پوری زندگی مبارکہ کو دیکھتا ہے، مکی اور مدنی زندگی اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے افعال کو دیکھتا ہے، فعل کو دیکھتا ہے، عملوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ سب کردار کے غازی تھے، رسول اللہ کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ کردار کے غازی، اللہ کے نمازی ہاں ہاں، کیا بات ہیں، اور پھر کہہ لیجئے کہ میدان کارزار ہو، جیسے اس رمضان کے اندر 17 رمضان کے اندر غزوہ بدر پہلا اسلام کا مارکہ ہوا، جس کے اندر 313 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب و کامران فرمایا۔ تو یہ سارے کے سارے کہیں غازی ہیں، کہیں نمازی ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کے کردار کو پڑھ کر لوگ یہ رول ماڈل ہیں معاشرے کے، اپنے آپ کو صحیح کرتے اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ بہت خوب، تو اسلام تو نام ہے اصلاح کا، اور نام ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا، بے شک۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو لوگوں تک پہنچانا۔ بہت خوبصورت، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے قیمتی وقت میں سے آپ وقت نکال کے آپ تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین محترم، بہت خوبصورت گفتگو یہاں پہ مفتی صاحب نے فرمائی اور ایک میسیج دیا، خاص طور پہ جو ہم نے افطار کے حوالے سے بات کی اس کے حوالے سے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ثواب تو بتا دیا کہ بھائی اس چیز کا ثواب یہ ہے، اس چیز کا ثواب یہ ہے، لیکن روزہ افطار کرانے کے حوالے سے جو کہ سب سے بڑی بات کہ روزہ افطار کرانے کے حوالے سے کہا کہ اس کا ثواب میں خود دوں گا اور غالباً بروز محشر دوں گا۔ کیا کہنے، بروز محشر اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ تو سوچئے جب اللہ رب العالمین جس چیز کا خود فرما رہا ہے کہ اس کا جواب ثواب میں خود دوں گا تو وہ کتنا بڑا ہی ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیقات عطا فرمائے۔ جو KGN نے پیکیجز ترتیب دیے جس میں سب سے میں زیادہ اس کو ہائی لائٹ لازمی کروں گا کہ افطار اور ڈنر کا جو پیکیج ہے اس میں آپ اپنا حصہ لازمی ملائیں۔ سب سے کم صرف خالی 400 روپیز کا یہ پیکیج ہے، اور کتنا بڑا نیکی کا پیکیج ہے۔ آپ 400 روپیز کے اندر آپ اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کا راشن پیک اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 10,000 روپیز کے اندر آپ وہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ بچیوں کی شادی کے سلسلے کے حوالے سے جو پیکیج ہے 50,000 روپیز کا، وہ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن کا سلسلہ جو کہ سارا سال سے جاری ہے، 35,000 روپیز کا یہ پیکیج KGN کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے، آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اور ایک بات پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی بھی اماؤنٹ جو فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ نے 10,000 ہی ڈونیٹ کرنا ہے۔ آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جتنا آپ کو نوازا ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس میں ضرور اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ اپنے میزبان ولید احمد کو اجازت دیجیے، میں التماس گزار ہوں علی حیدر چوہان صاحب سے کہ کلام شامل کریں۔ نعمت بے بدل مدینہ ہے، 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 ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ اہل مکہ نے جو کیا سو کیا، اہل مکہ نے جو کیا سو کیا، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے۔
ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، گرد رہ جھاڑنے کی سوچتا ہے، اس کو چہرے پہ مل